السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صل علی سیدنا۔ مجھے بلایا گیا ہے فکر امداد کے بارے میں بات کرنے کے لیے کہ یہ کیسے، کب اور کیوں شروع ہوا۔ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا۔ مجھے راہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ اس سوچ پہ امداد شروع ہوا۔ امداد ایک امت میں کچھ نوجوانوں کی سوچ تھی کہ جنہیں اپنی امت کی رہبری اور اپنی رہبری اور اپنے لیے آگے بڑھنا تھا، اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اپنے اللہ کے قول یعنی لا نبی بعدی، کہ اس نبی کے بعد کوئی نبی نہیں، اس عمل پر عمل کرتے ہوئے یہ امداد شروع ہوا۔ امداد مجھ سے اگر آپ پوچھیں تو کوئی ایک آئیڈیالوجی ہے، کوئی آرگنائزیشن نہیں ہے، کوئی گروپ نہیں ہے، کوئی این جی او یا کچھ ایسا کچھ نہیں ہے۔ مجھ سے جو بھی پوچھتے ہیں میں کہتا ہوں کہ امداد ایک مسلمان کی سوچ ہے۔ امداد ہر اس امتی کی سوچ ہے جو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بلیو کرتا ہے، کہ جس کو فکر ہے کہ تم سب سے بہترین امت ہو، تم اشرف المخلوقات ہو، تمہیں برائی سے بچانا ہے اور تمہیں بھلائی کی طرف بلانا ہے، یہ سوچ رکھتا ہے۔ تو امداد کوئی محدود گروپ نہیں ہے، کوئی محدود لوگوں سے شروع نہیں ہوا۔ امداد ایک کمیونٹی کے لوگوں سے شروع نہیں ہوا، امداد ایک کالونی کے لوگوں سے شروع نہیں ہوا۔ امداد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہوا، جو تا قیامت جس کی سند انشاءاللہ جاری رہے گی۔ ہو سکتا ہے پہلو چہرے الگ ہوں، ہو سکتا ہے کبھی امام عبد الباسط صاحب ہوں، کبھی انجینئر یوسف صاحب ہوں، کبھی سرفراز صاحب ہوں، کبھی توحید صاحب ہوں، کبھی کوئی ہو، لیکن جو ایک امت کا کام ہے کہ امت کا کار خیر کا کام ہے، وہ انشاءاللہ امداد کے روپ میں کبھی نہ کبھی ہر سرے پہ آتا رہے گا۔ تو امداد شروع ہوا تھا بچوں کی تعلیم کو لے کر۔ بچوں کی تعلیم، ایسے بچے جن کے پاس کوئی اسباب نہیں ہے، جن کے پاس کچھ مالی سپورٹ نہیں ہے، جو پریشان حال ہیں، لیکن الحمدللہ ذہنی طور پر ماشاءاللہ اللہ نے انہیں بہت قوت عطا کی ہے، اللہ نے انہیں بہت بہترین دماغ اور ذہن دیا ہے۔ تو ہم وہاں سے نکلے، ہماری کچھ ایک سوچ کی لوگ نکلے، ساتھ میں ہماری ٹیم نکلی، ہم گلی میں گئے، کچھ لوگوں کو ڈھونڈا، کچھ لوگوں سے بات کی۔ کہتے ہیں نا کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ساتھ جڑتے گئے، قافلہ بنتا گیا۔ تو اسی چیز سے شروع ہوا۔ تو ہمیں پتہ چلا کہ کچھ ایسے بچے ہیں کہ جو کہ پڑھ نہیں پا رہے ہیں، جن کے پاس اسباب نہیں ہے، یتیم ہیں، پریشان ہیں۔ تو ہم نے اپنی ذاتی طور پر سارے ممبرس نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ بھائی ہم 25 روپے دیں گے ہفتے کا، کیونکہ اس ٹائم ہم سب پڑھ رہے تھے۔ یہ بات ہے 2018 کی، جب امداد کو اصل طور پہ لایا گیا۔ 2018 میں ہم نے بولا کہ ٹھیک ہے 25 روپے ہفتہ کا طور پر ہم لوگ جمع کرتے ہیں، دیکھتے ہیں انشاءاللہ کہاں تک جا سکتے ہیں۔ 400-500 روپے اسکول سے بات کی کہ صاحب ہم بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں، ہمارے پاس کچھ بچے ہیں، تو آپ ہمارے کیا سپورٹ کر سکتے ہیں۔ انہوں نے فیس ریڈکشن کا آفر دیا اور کہا کہ آپ این جی او کے ساتھ ٹائی اپ کر لیجئے اور ہم مل کے یہ کام کریں گے۔ تو کیونکہ ہم نے ہمیشہ اپنی بنیاد اس بات پہ رکھی ہے کہ ہم کوئی این جی او، کوئی آرگنائزیشن نہیں بنانا چاہتے۔ ہماری سوچ، ہماری فکر یہ ہے کہ لوگوں کے دل میں فکر آ جائے۔ ہماری سوچ اور ہماری نیت یہ ہے کہ لوگ سوچنے لگیں اپنی امت کے بارے میں، اور اپنے آپ سے باہر آ کر، اپنے آپ سے محدود نہ ہو کر، اپنی امت جس معاشرے میں وہ رہتے ہیں، جس سوسائٹی میں وہ رہتے ہیں، اس کے بارے میں سوچیں۔ تو الحمدللہ وہاں سے ایک بچے کا ایڈمیشن ہوا، پھر وہاں وہ اسکول میں پڑھا، پھر ویسے ہی الحمدللہ کچھ لوگوں سے بات ہوئی، کچھ لوگوں نے مالی طور پہ سپورٹ کیا۔ پرسنلی
ایک اور بچے کی ایجوکیشن ہم نے فائنانس کی الحمدللہ، اور وہ ابھی پڑھ رہے ہیں، تو ہمارا ارادہ ہے ان کا 1 سے لے کے 10 تک کا پورا اسکولی خرچہ جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ امداد کی طرف سے، یعنی آپ کی کنٹریبیوشن، آپ کی محنت، آپ کی سپورٹ سے ان کا خرچہ جو ہے اسکول کا مطلب جو بھی تعلیم ہے، دینی تعلیم ہے، دنیاوی تعلیم ہے، اس کا خرچہ انشاءاللہ ہم اٹھائیں گے۔ یہ ہماری سوچ ہے، باقی اللہ عالم ہم کہاں تک کامیاب ہوتے ہیں اللہ ہی جانتا ہے، کیونکہ جس دن ہمارے ذہن میں تکبر آ گیا، جس دن میں ہمارے ذہن میں دکھاوا آ گیا، اور جس دن ہم یہ سوچنے لگے کہ ہم دنیا والوں کی رجسٹر میں اپنا نام لکھ کے جائیں گے، تو اس دن اللہ ہم سے یہ کام چھین لے گا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں پٹک کر دوسروں کو یہ کام دے دے گا، کیونکہ اللہ کو ضرورت ہماری نہیں، ہمیں اللہ کی ضرورت ہے۔ تو یہ سوچ ہماری، پھر وہاں سے کچھ آگے بڑھے، کچھ لوگوں سے بات ہوئی، تھوڑا یہ کیا، مائیں کہا جاتا ہے کہ مائیں اس امت کی رہبر ہیں، ہر قوم کی رہبر ہوتی ہیں اس کی ماں، تو ہم نے ایسی ماؤں کو تلاش کیا جن کے پاس کوئی اسباب نہیں تھے، جن کے پاس کوئی سپورٹ نہیں تھا کہ ان کو کوئی سپورٹ کرے، ان کے پاس کوئی جائے کہ بھائی بہن آج تم نے کھانا کھایا نہیں کھایا، سوئی صحیح سے نہیں سوئی، پریشان ہو کیا حال ہے، دوائی کے پیسے ہیں کہ نہیں پیسے ہیں۔ تو آپ کے سپورٹ سے، آپ کی امداد سے الحمدللہ ہم نے ایسی مائیں ڈھونڈی کہ جن کے پاس پریشانی کا سبب تھا، تو ہم نے ان کو سپورٹ کرنا منتھلی طور پہ شروع کیا، اور الحمدللہ 3 بیواؤں کو امداد کی طرف سے سپورٹ مل رہا تھا۔ تو ابھی کیونکہ ایک جو باہر تھیں تو ان کا سلسلہ الحمدللہ ٹھیک ہو گیا، تو انہوں نے ہم نے روک دیا۔ ابھی فی الحال 2 مائیں ہیں، 2 بہن کہہ سکتے ہیں آپ کے، اگر بزرگ ہیں تو بہنیں ہیں، تو ان کو سپورٹ جاتا ہے ہماری طرف سے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی تعاون رہی اور آپ کا سپورٹ رہا تو ہم یہاں محدود نہیں رہ کر انشاءاللہ تعالیٰ آگے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور اللہ کے نبی کی سنت سے لے کر جہاں تک پہنچ سکتے ہیں۔ یہ نہیں، ہمارا کام بھیڑ کو ایڈریس نہیں کرنا، ہمارا کام ہے کہ ہم بس کسی ایک کے بھی کام آ جائے، ہو سکتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کا جزائے خیر دے دے، اور ہماری فکر ہے کہ امت میں ایک دوسرے کی فکر آ جائے، ایک دوسرے کے لیے لوگ سوچنا شروع کر دیں۔ تو یہ امداد کا کام ہوا۔ پھر امداد ویکنی جرنل پہ کام کرنے لگا کہ بیداری، امت میں بیداری کیسے کریں، تو ایک ویکلی جرنل کا کیا بولتے ہیں انوگریشن ہوا۔ پھر وہاں سے ہم ہفتے میں کچھ دینی اور دنیاوی مسائل کو لے کر لوگوں سے بات کرتے ہیں، اپنا پرچہ لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ تو یہ کام بہرحال الحمدللہ چل رہا ہے، لیکن ہمارے مہمانوں کی سپورٹ سے اور ہماری کمیٹی کی سپورٹ سے اور آپ کے سپورٹ سے الحمدللہ یہ پہلا پلیٹ فارم ہوگا، یہ پہلا فرسٹ ٹائم ہوگا کہ امداد جو ہے فکر امداد کا مطلب کہ آپ اپنی امت کے بارے میں سوچیں، اس لیے یہ نام پڑا۔ تو اس کو یہ ہم نے آرگنائز کرایا، یہ ایونٹ، جس میں کیا بولتے ہیں ہم نے علماء کو بلایا، دینی طور پہ اور دنیاوی طور پہ ایسے لوگ آئے جو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے پروگرام جیسے چلے گا وہ آپ کو بتائیں گے کہ ڈفرینٹ موڈس آف ریگولیشنز، ڈفرینٹ موڈس آف مسائل، مطلب الگ الگ طرح کے مسائل جو عام نوجوان آج کل فیس کرتا ہے، کیونکہ کسی بھی قوم کے بگڑنے یا سنورنے کا دار و مدار اس کے نوجوانوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ پروگرام چلے گا، غلطیاں ہوں گی ہم سے تو ہوں گی، اور آگے بھی ہوں گی، اس چیز میں بھی ہوں گی، پتہ نہیں کوئی کمی رہ گئی ہوگی، اور بہرحال اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن میں آپ سب سے اپنی کمیٹی نہیں، میں آپ سب سے اپنی ٹیم کی طرف سے یہ گزارش کروں گا کہ ہماری کمیوں کو، ہماری خامیوں کو درگزر کرے، اور سب سے بڑی بات یہ کہوں گا کہ انشاءاللہ تعالیٰ آج یہ ہوا ہے، اس پہ ہم نے رکنا نہیں ہے، انشاءاللہ آگے چلیں گے، اور جہاں تک ہو سکے، جہاں تک جا سکے، اللہ تعالیٰ جہاں تک طاقت لے جا سکے ہمیں، اللہ جہاں تک قوت دے سکے ہمیں، انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنے کام کو انجام دیں گے، چاہے ایونٹ کانفرنس کے طور پر یا اپنے بھائی کی مدد کے طور پر۔ میں کہتا ہوں کہ آپ امداد میں نہیں ہے کہ آپ پٹنہ میں آ کے، دیگھا میں آ کے امداد کیجیے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ آپ اگر ممبئی میں رہ رہے ہیں، آپ کے بغل میں کوئی بھوکا سو رہا ہے تو آپ اس کی مدد کر دیں گے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ امداد ہو جائے گی۔ اصل مقصد امداد کا یہی ہے، اصل آئیڈیالوجی امداد کی یہی ہے۔